یہ اکثر تصوف کی کتب میں لکھا ملتا ہے کہ فلاں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، یعنی وہ الفاظ ہوتے ہیں رأیت ربی فی المنام۔ جو کچھ انسان دیکھ سکتا ہے وہ خدا کی حقیقت نہیں ہے، چاہے خواب ہو چاہے بیداری ہو، یعنی جس نے دیکھا ہے وہ خدا کی حقیقت نہیں۔ تو پھر اس نے دیکھا کیا ہے جسے اس نے خدا کہا ہے؟ اس نے کوئی نہ کوئی خدا کی تجلی دیکھی ہے، اور تجلی کو اس نے خدا کہا ہے، کیونکہ تجلی اس کی ہے، لہذا اس نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ وہ تھی اس کی تجلی، اور ظاہر ہے کہ وہ تجلی اس کا تنزل ضرور ہے، لیکن جو تجلی کی صورت ہے وہ مخلوق ہے، یعنی تجلی کسی نہ کسی مواد میں ظاہر ہوتی ہے، اور مواد مخلوق ہے۔ تو جب اس نے اس مواد کو دیکھا کہ جس میں تجلی ظاہر ہوئی تھی، تو اس نے مخلوق کو دیکھا۔ تجلی اور مواد میں اور کچھ نہیں ہے، اس لیے اس نے نسبت خدا کی طرف کر دی۔ یہ جو بات ہے کہ رأیت ربی فی المنام، اس کا مفہوم، اس کا مدلول یہ ہوا کہ رأیت تجلیات الحق فی المنام واقول التجلیات حق، یعنی جس نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں خدا کو دیکھا، تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں خدا کی کسی تجلی کو دیکھا کہ وہ تجلی مجھ سے ہم کلام ہوئی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تجلی ہی کو دیکھا تھا، جب وہ اوپر پہاڑ پہ گئے تھے اور ان سے خدا ہم کلام ہوا تھا، تو نار کی شکل میں انہوں نے تجلی ہی کو دیکھا تھا، اور انہوں نے اول یہ سمجھا کہ یہ آگ ہے، تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں تمہارے لیے آگ لے کر آتا ہوں۔ اسے خطا نہیں کہیں گے، کیونکہ بظاہر تو وہ آگ ہی تھی نا، تو صحیح کہا ہے نا انہوں نے۔ لیکن جب پہاڑ پہ اوپر گئے تو معلوم ہوا کہ یہ تو تجلی تھی، اور پھر جس کی تجلی تھی وہ ان سے ہم کلام ہوا۔ فخلا نعلیک، جوتے اتار دو، کیونکہ آداب ہیں جن کا لحاظ کرنا ہے، ہم کلام ہونا ہے، تو وہ ہم کلام ہوئے۔ تو یہ جو بات ہے رؤیت حق کا جو مسئلہ ہے، اب اس میں کہتے ہیں کہ شارع علیہ السلام نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ کہاں پر ہے دیکھا؟ کہاں پر ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ قرآن مجید میں تو ایسا نہیں ہے کہ خدا کو دیکھا، قرآن میں ہے کہ دیکھا اس کی نشانیوں کو۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ دیکھیں، بڑی نشانیوں کو دیکھا، ایسا نہیں ہے کہ رب ہی کو دیکھا۔ اور بعض روایتوں میں کہ میں نے رب کو دیکھا، تو وہ بھی یہی ہے کہ رب کی نشانیوں کو دیکھا، کیونکہ کبھی کبھی نشانی اپنی نشانی ہونے میں اس قدر کبریٰ دلیل بن جاتی ہے کہ پورے شعور پر غالب آ جاتی ہے، اور پھر بندہ سمجھتا ہے کہ نشانی نہیں، میں نے تو اس کو دیکھا جس کی یہ نشانی ہے۔ تو یہ جو لفظی یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں، ان کو ان کے مفہوم سے سمجھنا چاہیے کہ مفہوم جو نکل رہا ہے، کیا لفظوں سے جو مفہوم ثابت کیا جا رہا ہے در حقیقت مقصود بھی وہی ہے؟ نہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لفظ اور ہیں، معنی اور مفہوم وہ مراد نہیں ہوتا۔ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو اللہ کا ہاتھ، اگر آپ اللہ کا ہاتھ مانیں گے تو پھر آپ کو اللہ کا جسم ماننا پڑے گا، اور جب آپ جسم مانیں گے تو اس کی ترکیب ماننی پڑے گی، جب ترکیب مانیں گے تو ترتیب ماننی پڑے گی، ترتیب مانیں گے تو حد ماننی پڑے گی، حد مانیں گے تو خدا محدود ہو جائے گا۔ خدا اگر محدود ہو گیا تو وہ خدا نہیں رہا۔ یعنی ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں کہ جس کی ترتیب، ترکیب، تجسیم کفر ہے، ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ کوئی اور ہوں گے جو خدا کو اس سینس میں مانتے ہیں، ہم ایسے نہیں مانتے۔ ہم اس خدا کو اللہ کہتے ہیں کہ جس کے جسم کے ہم قائل نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہم اس کے جسم کے یا کسی عضو کے قائل ہو جائیں تو اس کی تحدید لازم آ جائے گی، اور پھر یہ کیا ہوا کہ مخلوق اپنے خدا کی تحدید کرے۔ عقل جو ودیت کی گئی ہے اس کا تقاضا یہ ہے، لیکن قرآن میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم، تو پھر اس کا مفہوم یہی ہوا نا کہ جو ید سے جو مراد ہے وہ خدا کی منشا نہیں ہے، جو اس کا مطلب ہے، اور جو مطلب ہے وہ ترجمے سے ظاہر نہیں ہے۔ تو جب کتاب اللہ میں ایسا ہو سکتا ہے تو پھر احادیث میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی لیے اگر احادیث کے اندر یہ ہے کہ شارع علیہ السلام نے شب معراج خدا کو دیکھا ہے، تو اس کا بھی وہی مفہوم ہے کہ جو لفظوں سے ظاہر ہو رہا ہے وہ مطلب نہیں ہے، اور جو مطلب ہے وہ لفظوں سے ظاہر نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ سے پوچھتے ہیں تو وہ فرماتی ہیں کہ نہیں، لقد رآ من آیات ربی الکبریٰ، نشانیوں کو دیکھا ہے، اور پھر آگے وہ آیت پڑھتی ہیں لا تدرکہ الابصار
وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ادراک کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ادراک یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو مدرک ہے، جس کا ادراک کیا جا رہا ہے، اس کا کلی وجود معلوم ہو جائے، کلی وجود۔ تو قرآن میں یہ جو ہے کہ لا تدرکہ الابصار، یعنی آنکھیں اس کا کلی وجود نہیں سما سکتی اپنی حدود کے اندر، لیکن اس کی تجلیات بہرحال آنکھیں دیکھتی ہیں۔ تو وہ تجلی جو ہے وہ ظاہر میں بھی ہے، یہ سورج اس کی تجلی ہے نا، اگر آپ سمجھیں تو تجلی بن جائے گی، نہ سمجھیں تو نہیں بنے گی۔ اسی طرح خواب میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ تجلی ہوگی، اور وہ تجلی ہم کلام ہوگی۔ میرا رب کو میں نے خواب میں دیکھا اور اس نے مجھ سے یہ فرمایا، تو آپ کا رب آپ کو صرف خواب میں ہی ہم کلام نہیں ہوتا، آپ کا رب کبھی آپ کو بیداری میں بھی ہم کلام ہوتا ہے، لیکن آپ مانتے ہی نہیں۔ مطلب بہت بڑا ولی اللہ کہ جس کی زبان سے حق گویا ہو، کبھی کبھی وہ خود نہ بولے، حق ہی بولے، تو وہ آپ سے بات کرے تو آپ کہیں گے یہ تو اس نے کی ہے، اس وقت شاید اس نے کی ہی نہیں، وہ کی ہی حق نے ہے، تو گویا تو وہ ظاہر میں بھی ہو گیا ہے، یعنی کلام تو اس نے آپ سے ظاہر میں بھی کر دیا ہے، تو پھر خواب کی کیا ضرورت ہوئی؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عربی شیخ اکبر نے فرمایا ہے کہ کشف بیداری میں بھی ہوتا ہے، کشف بیداری میں بھی ہوتا ہے، صرف خواب میں ضروری نہیں۔ بندہ اچھا بھلا بازار میں جا رہا ہے، اسے کشف ہو جائے، ممکن ہے۔ لہٰذا رأیت ربی فی المنام، میں نے دیکھا اپنے رب کو خواب میں۔ اس پر پھر شاعروں نے شاعری بھی کی، جب یہ باتیں سامنے آئیں کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا خواب میں، تو پھر شاعروں نے اس پر بڑے بڑے شعر بھی کہے، کیونکہ شاعر تو انتظار میں ہوتا ہے کہ کہیں گھڑوں اور دڑوں، لیکن پھر غلط بھی کر دیتا ہے بات کو۔ اس لیے قرآن میں واضح ہے کہ شاعروں کی اتباع بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ یہاں اتباع کون سی ہے؟ یہاں اتباع یہ ہے کہ شاعری سے عقیدے بنا لیتے، شاعری سے عقیدے بنا لیتے، بنتے نا عقیدے۔ یہ بہت سارے لوگوں کے نظریات اور افکار ہیں ہی شاعری پہ۔ غالب کو پڑھ لیا تو جو غالب نے شعر کہے تھے وہی عقیدے بن گئے، جس شاعر کو پڑھا اس کے شعروں سے عقیدے بنا لیے، حتیٰ کہ جان ایلیا کو پڑھا تو وہ بھی عقیدے بن گئے۔ درد کو پڑھا، آتش کو پڑھا، غالب کو پڑھا، اقبال کو پڑھا، عقیدے بن گئے۔ یہ فرمایا کہ یہ شاعروں کے پیچھے پڑ جائیں گے، وہ عقیدے بن جائیں گے۔ پورا قرآن مجید اسی لیے نثر میں ہے، شعر کہیں نہیں ہے، اور نثر اتنی خوبصورت ہے کہ جو شاعری کا دل دادا ہو، اگر وہ توجہ سے اس کو دیکھے تو جو شاعری میں لطف آنا تھا وہ اسے ادھر آ جاتا ہے۔ نثر اتنی زبردست ہے، یہ آپ دیکھیں نہیں، 16واں پارہ پڑھیں، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا صبرا قال ان سألتک عن شیء بعد فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، یعنی ہر آیت کے آخر میں عذرا صبرا، یعنی 2 زبریں آئیں گی ہر آیت کے آخر میں، اور زبردست پورے مفہوم کے ساتھ، کوئی کمزوری نہیں اس میں۔ یعنی جو اس چیز کو چاہتا ہے اس کو بھی یہ چیز ادھر لطف آ جائے گا، لیکن پھر بھی وہ شاعری نہیں ہے، قرآن شاعری نہیں ہے، نثر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شاعروں کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کی باتوں پہ شعر بناتے ہیں، پھر لوگ ان کو پڑھتے ہیں، عقیدے بنا لیتے ہیں۔ تو یہ رأیت ربی فی المنام، اس کو عقیدہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اسی لفظ کو عقیدہ بنا لیں گے تو یہ چلتے چلتے کفر ہو جائے گا۔ کوئی آدمی خواب میں کوئی لائٹ دیکھ لے گا، کہے گا میں نے خدا کو دیکھا ہے، کوئی آگ کو دیکھ لے گا، کہے گا خدا کو دیکھے، کوئی کسی چیز کو دیکھے گا تو کہے گا خدا کو دیکھے، تو یہ دروازہ ہی بند کر دیا۔ فرمایا اگر کسی نے دیکھا بھی تو کسی تجلی کو ہی دیکھا، اللہ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، یہ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے رؤیت باری تعالیٰ کا جو مسئلہ ہے، اس میں صحابہ کا اختلاف ہو گیا، صحابہ کا اختلاف۔ ہاں یہ تو طے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی پوری ذات کا احاطہ نہیں کیا، تجلیات کو دیکھا تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تجلیات کوئی خاص تجلیات تھیں جو شب معراج دکھائی گئیں، وہ کوئی خاص منظر تھا۔ عند سدرۃ المنتہا عند جنت الماوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی ما کذب الفؤاد، یعنی وہ کوئی خاص ہی رویت ہے، عام رویت نہیں ہے، کوئی خاص رویت ہے، اس لیے بڑی خصوصیت کے ساتھ ایک تو ادھر اور دوسری جگہ سورۃ طور کے اندر والنجم کے اندر اس کو بیان کر دی۔